حضرت ابو ہریرہ کو ایک چوائس دی کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس کو آپ اگر پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ پہ ایک فرشتہ محافظ مقرر ہو جائے گا اور اس پہ شیطان کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایگزیکٹ حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو سورۃ آیت الکرسی کو پڑھ لے گا رات کے ٹائم، تو میرے شاید زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پڑھ کے پھونک دے گا۔ تو حدیث میں الفاظ تو ایسا نہیں ہے کہ پڑھ کے پھونک دے، لیکن پڑھنا ضرور حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے، اور پڑھ کے پھونک دینا کسی چیز پہ یہ عام دم کرنے کے طریقے میں بالکل آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی واقعات اور احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بندہ جب اپنے بستر پہ جائے تو یہی جو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق ہیں ان کو پڑھے، اپنے ہاتھ پہ پھونکے، اور جسم کے جس حصے تک انسان کا ہاتھ جا سکتا ہے اس کو پھیر لے۔ اور اس کے علاوہ کئی علماء نے، شیخ بن باز، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی پانی پہ اور تیل پہ دم کر کے پھونکنے کے قائل ہیں، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال آیا تھا وتر کے حوالے سے۔ کل غالباً ہمارے امام صاحب نے وتر جو ہے 1 رکعت پڑھائی تھی لائٹ جانے کی صورت میں، تاکہ یہاں سے محفل جلدی ختم ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں کا سوال آیا کہ کیا وتر 1 بھی پڑھنا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، وتر کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ وتر 1 پڑھ دینا جائز ہے۔ کس طرح کہ وتر کا معنی 1 کا ہوتا ہے، یا پھر آڈ چیز، آڈ، اس کو ہم جو جفت کی عدد میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ خود وتر ہے، یعنی 1 ہے۔ اس آڈ نمبر میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رکھا ہے اور اسی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی کام اگر ہم نے کرنا ہے تو اس کو کوشش ہونی چاہیے کہ ایک آڈ نمبر میں اس کو کیا جائے۔ یہ بات ایک تو یہ سمجھ لیجئے۔ احادیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وتر پڑھنا یہ ہر مسلمان پہ حق ہے، یعنی ضروری ہے پڑھنا۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ 5 رکعت وتر پڑھے تو اس کو چاہیے کہ پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث، جو اس بات کو پسند کرے کہ 3 دفعہ پڑھ لے تو وہ 3 دفعہ کر لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدہ فلیفعل، جو اس بات کو پسند کرے کہ 1 دفعہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عبادت ہے، کثرت سے کی جائے یہ بہتر ہے، جتنا زیادہ کی جائے 1 3 5 7 9 تک وتر پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رات کی نماز مسنا مسنا 2 کر کے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رات کو جب عبادت کرنا شروع کرے تو 2 کر کے نماز کو پڑھے، اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لے تو یہ پوری نماز کو یہ وتر کی یا طاق کی عدد میں لے آئے گا۔ تو وتر کی نماز اکیلی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 1 بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 3 کی گنتی میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال آیا تھا۔ اسی طرح ائمہ جو ثلاثہ ہیں، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے ہاں بھی 1 وتر پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ وتر 1 پڑھنے کی جو اجازت ہے وہ صرف لغوی اعتبار سے نہیں ہے، یا لغت میں وتر 1 ہوتا ہے تو پڑھنا جائز ہو گیا۔ چونکہ یہ حدیث میں آیا ہے اس لیے اس کو 1 پڑھنا جائز ہے، ورنہ وتر کی تعداد جب عام زبان میں بولی جاتی ہے تو 1 سے زیادہ پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن چونکہ حدیث آ گئی ہے اور حدیث میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اس لیے اس کا پڑھنا جائز بھی ہے۔ لیکن عام حالات میں کوشش یہ کی جائے کہ 1 سے زیادہ کم از کم 3 رکعت وتر کی پڑھی جائے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان
11 رکعت نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس میں 8 رکعت یہ قیام اللیل یا تراویح ہوتی تھی، اور 3 رکعت کیا ہوتی تھی؟ 3 رکعت یہ وتر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تمام نمازوں کو اگر ہم ملا دیں تو یہ سب نمازیں، یہ قیام اللیل ہیں، یہ سب نمازیں تراویح ہیں، اور یہ سب نمازیں ہی انسان کا وتر بھی بن جائیں گے۔ جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔ آئیے آج کے مختصر سے اپنے خلاصے کی طرف۔ ہم 7ویں پارے کو کل ڈسکس کر رہے تھے، اس میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں، اس میں آیت میں شروع میں سورہ مائدہ کی آیتوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ حرام کرو تم اس چیز کو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ مسئلہ بہت واضح ہے کہ قرآن و سنت میں جو چیز ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہے، ہم پہ یا کسی اہل علم پہ بھی، کسی عالم پہ بھی، کسی بھی شخص پہ اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اس کو حرام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو قرآن نے 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر دی۔ اس کی تھوڑی اور تفصیل میں جایا جائے جو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ دین میں احکام 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 5 طرح کے۔ ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے جس کا کرنا لازمی ہے اور جس کے چھوڑنے پہ گناہ ہے۔ فرض اور واجب، کرنا لازمی اور چھوڑنے پہ گناہ ہے۔ اسی طرح دوسرا ہوتا ہے مستحب، کہ جس کا کرنا تو مستحب یعنی ثواب کا کام ہے لیکن چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مباح، جائز۔ جائز کیا ہے؟ کرے نہ کرے وہ برابر ہے، نہ چھوڑنے پہ کوئی ثواب ہے یا گناہ ہے، نہ کرنے پہ ثواب ہے یا گناہ ہے۔ مثالیں پھر نہیں دے سکتا، اس کی تفصیل ہو جائے گی۔ چوتھا کیا ہے؟ مکروہ، کہ جس کے کرنے پہ نہ کرنے پہ ثواب ہے، کرنے پہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر چھوڑ دے تو اس پہ شریعت نے ثواب رکھا ہے۔ اور 5واں کیا ہے؟ اس کو حرام کہا جاتا ہے، کہ جس کے چھوڑنے پہ ثواب ہے اور کرنے پہ گناہ ہے۔ یہ پانچوں کی پانچوں جو بھی احکام تکلیفی کہتے ہیں اس کو دین کی اصطلاح میں، یہ جیسے شریعت نے بیان کیے ہیں بعین ہی اسی طرح تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہم کسی واجب فرض کو استحباب کا درجہ دے دیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اگر مستحب کو واجب کر دیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، مباح کو واجب کر دیں گے یا مباح کو حرام کر دیں گے، جو اس آیت میں فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ مباح اشیاء وہ حلال چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اس کو اپنے پہ حرام یا مکروہ تک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، جو چیز کا جو مقام ہے اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ واقعہ ہم نے سنے، نبی علیہ السلام نے شہد جیسی عظیم چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، ایک عمدہ چیز، اس کو اپنے پہ حرام کر لیا کسی وجہ سے۔ اپنے پہ کیا؟ لوگوں کے لیے نہیں، اپنے پہ، اپنے لیے کھانا۔ انہوں نے کہا میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے آسمان سے وہی نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی۔ یعنی ایک نبی جو اس کائنات کے شارع کا درجہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد شریعت بیان کرنا، شریعت کے احکام بیان کرنے کی اگر کسی کو ذمہ داری اور اتھارٹی ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے بھی اگر اللہ کے لیے اللہ کے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا تو اللہ نے اس پہ ان کی تنبیہ فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب ایک چیز آپ پہ حلال کر دی، آپ کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی آج بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں، بہت سی کتابوں میں ایسی حلال چیزوں کو حرام کر دیا جاتا ہے، ایسے لباس جو پہننا حلال ہیں لیکن ان کو حرام کر دیتے ہیں، ایسے کھانے کی چیزیں جو حلال ہیں ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ مثالیں بہت ساری ہیں، یا ایسی جگہوں پہ جانا، ایسی چیزوں میں سواری کرنا جو حلال ہے ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بڑی شدید وعید ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے، توجہ کیجئے، اگر کوئی کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور حرام کردہ چیز کو حلال کر دے، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ یہ سنیے،
کہ جو ان کو فالو کرنے والے ہیں انہوں نے گویا ایسا کام کرنے والے کو رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کہا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے اپنے رہبان، اپنے راہب، عبادت گزار بندوں کو، اپنے احبار، اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو رب بنا لیا، ان کو رب بنا لیا. اس وقت ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عدی بن ابی حاتم، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنے بزرگوں کو، علماء کو، لیڈرز کو عزت تو بہت دی لیکن رب تو نہیں بنایا، ان کو خدا کا درجہ تو نہیں دیا. کہا اچھا کیا تم نے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانا؟ کیا تم نے ان کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں جانا؟ کہا ہاں. کہا یہی تو ان کو رب بنا لینا ہے کہ یہ ایک چیز، یہ ایک شریعت سازی ہو جاتی ہے کہ جو حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے یا خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ کسی انسان کو دے دیا جائے یا انسان خود اپنے اوپر طاری کر لے، تو یہ گویا اللہ کی صفات میں سے ایک صفات کسی شخص کے اندر یا مخلوق کے اندر لا رہا ہے، تو یہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد قسم توڑنے کی بات آئی. قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ انسان بات بات پہ بعض اوقات قسمیں اٹھا لیتا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگ ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں جو وہ پوری نہیں کر سکتے. کبھی جذبات ہوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے تو وہ اس ایموشنز میں آ کے وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں جس کی وہ لاج نہیں رکھ پاتے کہ بھئی اللہ کی قسم کہ میں آج کے بعد اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں جب تک 100 رکعت نماز نہیں پڑھوں گا تب تک سوؤں گا نہیں، اللہ کی قسم جب تک یہ کام نہیں ہوگا میں یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں آج کے بعد دن میں 10 گھنٹے دوڑوں گا. اس طرح کی بات کوئی انسان اگر اپنی زبان سے نکال لے، یا اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اس طرح کی باتیں اگر انسان اپنے زبان سے ادا کر لے اور اس کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو، تو چونکہ اس نے قسم اٹھائی ہے اور قسم اللہ کے علاوہ کسی کی اٹھانا جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی حلف اٹھایا، کوئی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا. تو جب اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے کسی نے تو اس عظیم ذات کے نام کے ساتھ قسم اٹھانے کی لاج بھی رکھنی پڑے گی، اور اگر وہ نہیں کر رہا، اس چیز کو پورا نہیں کر رہا تو اس قسم کا کفارہ بھی دینا ہے. اور وہ کیا قسم کا کفارہ ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی شخص کوئی قسم توڑ بیٹھے یا توڑنے کا ارادہ کرے، بھی قسم کیسی ہے؟ یہ کسی معاہدے کی بات نہیں ہے. آپ نے کسی کو زبان دی کہ آپ یہ کام کریں گے اور آپ نے نہیں کیا اور آپ نے کفارہ ادا کر دیا، چلو جی ہو گیا کام. نہیں، ہر دفعہ ایسے نہیں ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے، یہ کمٹمنٹ، یہ قسم آپ نے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ اس کی بات ہے، کسی اور کے ساتھ کی بات نہیں ہے. اگر کبھی آپ اپنے ساتھ یہ قسم اٹھا رہے ہیں، اس کو توڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کریں؟ سب سے پہلے 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. اور کیا کھانا کھلانا ہے؟ جو گھر میں آپ خود کھاتے ہیں وہ کرنا ہے. اگر یہ میسر نہ ہو، 10 مساکین کو کھانا نہ کھلا سکیں تو پھر 10 مسکین کو کپڑے پہنانے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو 3 روزے رکھنے ہیں. 3 روزے رکھنے ہیں. یہ قسم اٹھانے کا کفارہ بن جائے گا. لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادتاً قسم اٹھانے کا، یعنی کہہ لیجئے کہ عادت ہوتی ہے قسم اٹھانے کی، بات بات پہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم واللہ لا افعلن ھذا، کہ میں ضرور بالضرور یہ کام کروں گا. وہ جب ایک عادت بن جائے تو اس پہ یہ توڑنے پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کے بعد انسان کی جو اخلاقی باطنی پاکیزگی ہے اس کے لیے فرمایا کہ کچھ ظاہری پاکیزگی بھی انسان اختیار کرے. کس طرح؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، کل ہی ہم نے بات کی یا غالباً پرسوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوسائٹی، ایک اسلامی معاشرے کا نظام بڑا مضبوط بنایا ہے. خاصتاً اس کی ابتدا گھر کے اندر سے ہوتی ہے. تو جب اللہ نے اس معاشرے کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان چیزوں کو بھی اختیار کرنا ہے جو اس کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہے. کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر جو اس چیز کو کمزور کرتا ہے اس کو بند کرنا ہے، اس کا سد باب کرنا ہے. اسی ضمن میں فرمایا کہ
کہ وہ چیزیں جو انسانوں کے آپس کے حقوق ادا نہ کرنے کے مخالف ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو خمر ہے اور میسر، ان سے بچ جاؤ، یہ گندگی ہے، یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ کیا ہے خمر؟ خمر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ خمر کیا ہے کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر یا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نام بھلے ہی چینج کیوں نہ کر لیں، وہی جیسے ہم نے کل ہی پڑھا کہ خبیث چیز خبیث ہی ہوتی ہے، اگرچہ وہ کثرت سے نہ کیوں نہ ہو رہی ہو، اور اگرچہ اس کو کوئی نام ہی آپ کیوں نہ دے لیں، اچھا اور احسن خوبصورت نام ہی کیوں نہ دے لیں، وہ ویسے کی ویسے ہی رہے گی۔ اگر آپ اس کو اسلامک کہہ کے اس کو دین کا درجہ دے دیں گے تو وہ اسلامک نہیں ہوگی۔ کہا حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو شراب ہے، جو ہر نشہ آور چیز ہے، یہ حرام ہے۔ اب آپ اس کو شراب کہیں، آپ اس کو کوئی جوس کہیں، آپ اس کو وسکی کہیں، برانڈی کہیں، کچھ بھی کہیں، جب تک اس میں نشہ ہے، جب تک وہ نشہ دے رہی ہے، وہ حرام ہے۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں کہ تھوڑی مقدار میں اگر لے لیا جائے تو وہ جائز ہے، یا جب تک نشہ نہیں دے رہی تب تک لینا جائز ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا کثیر اسکار دیتا ہے، جس کا کثیر نشے میں ڈالتا ہے، اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ اگر ایک گلاس بھر کے پی لینے سے انسان کو نشہ آتا ہے تو ایک گھونٹ پینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو آج کل ہمارے نوجوانوں میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی تھوڑے سے لینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل تو نشے میں نہ آنا ہے۔ نہیں، اس کا تھوڑی مقدار میں لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والمیسر، جوئے کے بارے میں فرمایا کہ میسر کیا ہے؟ جوا ہے۔ جوئے کی ہمارے یہاں بڑی، میسر اصل میں کس چیز سے نکلا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میسر یسر، آسانی سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں بڑا ایک تعلق ہے۔ کیا؟ کہ بس جو مال آسانی سے ہاتھ میں آ جائے۔ جوا کیا ہے؟ آپ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھے، آپ نے چند پیسے لگائے، کرا کچھ نہیں، محنت کچھ نہیں کی، نہ دماغ کا استعمال کیا، نہ کوئی سروس دی اپنی، نہ کوئی پروڈکٹ ادھر سے ادھر کی، بس دو بندے بیٹھے، اپنی قسمت کا حال جانا، وہ ڈائس پھینکی، وہ چھکا پھینکا، جس کے نام پہ آ گیا وہ جیت گیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بہت سے گیم، حلال گیم ایسے ہیں کہ جن پر شرط لگائی جائے، جوا لگانے کے بعد وہ گیم بھی حرام ہو جاتا ہے اور وہ شرط لگانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے کرکٹ کھیلنا جائز ہے، فٹ بال کھیلنا جائز ہے، لیکن اگر اس گیم کو دیکھتے ہوئے پیچھے دو لوگ آپس میں اس گیم پہ کوئی پیسہ لگائیں، جس کو ہم اپنی زبان میں سٹا بولتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ لکی بات چلیں وہ بعد میں بتائیں گے۔ شرط لگانے کی، ایک دوسرے کو انعام دینے کی ایک جائز صورت یہی ہے کہ انعام دے دیا جائے۔ فار ایگزامپل، دو لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں، آپ گئے اور آپ نے کہا کہ جو جیتے گا اس کو میری طرف سے یہ 1000 روپے انعام، یہ جائز صورت ہے۔ دو فریق آپس میں کھیل رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، ایک فریق دوسرے کو کہتا ہے کہ تم اگر جیت گئے تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو تم مجھے 1000 روپے دو گے، یہ ناجائز صورت ہے۔ لیکن اگر ایک فریق کہے کہ تم جیت گئے تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، میں جیت گیا تو کچھ نہیں، یہ جائز صورت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، نوجوانوں کے یہاں نائٹ میچز کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اور بڑی شوق سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اور اس کا بھی طریقہ کار یہ ہو گیا بھائی اگر صرف کھیل کی حد تک ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ رائج بھی ہو گیا کہ ایک انٹری فیس لگائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ کوئی ٹیم اگر رجسٹر کر رہی ہے تو 10,000 روپے اس کی انٹری فیس لگا دی۔ 10 ٹیموں نے رجسٹر کیا تو جو جیتے گا اس کو 50,000 روپے کا انعام۔ تو ٹیم کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے، کھیل بھی مل رہا ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے، جیت گئے تو 10,000، 1000 کے 5,000 ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا عام ہوتا ہے۔
اب اس میں بھی غور کیجئے، اگر تو ٹیم آپس میں کھیل رہی ہیں اور پورے ٹورنامنٹ کا جو خرچہ ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، اور اس رات کو آپ کرکٹ لیتے ہیں، بال لیتے ہیں، اسٹیڈیم لیتے ہیں، اس کا خرچہ ہے، جو بھی کچھ ہے اس کا 1 لاکھ روپے، اور یہ 10 ٹیموں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو یہ 100% جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا اس کے جیتنے کی جو ایک پرائز منی ہے، وہ اگر انہی پیسوں سے نکل رہی ہے تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی تھرڈ پرسن آ کے دے رہا ہے، آپ نے کوئی اسپانسر پکڑ لیا اور وہ پیک فرینز بسکٹ والوں کا آپ نے یا کسی کا بھی آپ نے پیپسی والوں کا اسپانسر پکڑ لیا، اس نے آ کے دے دیا، تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ صحیح؟ تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سی حلال چیزیں اس وجہ سے گناہ بن جاتی ہیں، اور بہت سی حرام چیزیں اس وجہ سے ہمیں پہچان میں نہیں آتی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کے عمل میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں اختلاف پیدا کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا کرنا۔ آپ نے کتنے قصے ایسے سنے ہیں کہ لوگ جوئے میں لگے، انہوں نے اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کیا، پوری کی پوری زندگی برباد ہو گئی، اپنے پورے گھر بیچ دیے، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کی عزتیں بھی محفوظ نہ رہیں، اپنے گھر والوں تک کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ شیطان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کرے اسی شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور کیا کرے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، روک دے، اور نماز سے تمہیں روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا بس تم رکو گے نہیں؟ یعنی یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ شیطان ہمیں آپس میں لڑا دے۔ آخری حدیث بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے، اپنی کابینہ لگاتا ہے، اور جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ دیگر اپنے چھوٹے شیاطین کو بلاتا ہے، اور وہ جو اس دنیا میں کارنامے سر انجام دے کے آئے ہیں وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک آتا ہے، وہ اپنا کارنامہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کروا دیا، میں نے فلاں کروا دیا۔ دوسرا آتا ہے، وہ دوسرا گناہ بتاتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، وہ تیسرا گناہ بتاتا ہے۔ وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے 2 محبت کرنے والوں میں، میاں بیوی میں آج لڑائی کروا دی، اور آج ان کے درمیان اختلاف کرا دیا۔ وہ شیطان اس چھوٹے شیطان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے کہ واقعتاً تو نے صحیح کام کیا ہے۔ یعنی یہ جو معاشرے کی میں بات کر رہا تھا کہ دینی معاشرہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کو بڑی مضبوطی بخشی ہے، اور اس کو قائم رکھنے کی اور اس کو مضبوط رکھنے کی بہت ہمیں تلقین کی ہے۔ شیطان کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کرا دے، اور یہی خمر اور یہی جوا اور اس طرح کے کام جو ہیں یہ انسان کو آپس میں اختلافات، آپس میں دشمنی پیدا کرنے کا سبب بناتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں، جو سنی، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال اور تھا ابھی ذہن میں آیا، وہ یہ کہ کچھ سود کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ سود کے حوالے سے ایک وضاحت یہ کر دیجئے گا کہ جو قسطوں پہ چیز لی جاتی ہے، قسطوں پہ چیزیں لی جاتی ہیں، یہ بات سمجھ لیں کہ سود یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور ایک وقت مقررہ تک، اب اس وقت کے بعد اس نے وہ پیسہ ہی آپ کو واپس لوٹانا ہے، نقد دیا اور نقد لوٹانا ہے۔ سود نقد پہ ہے، آپ نے نقد دیا اور نقد کو بڑھا کے اس نے چند مدت کے بعد آپ کو دے دیا، یا اگر وہ مدت بڑھ رہی ہے تو وہ اس کے اوپر جو سود انٹرسٹ ہے، پرسنٹیج ہے، وہ بھی بڑھ رہا ہے، یہ سود ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے، یعنی اس میں ایک جائز صورت یہ ہے کہ ادھار اور نقد کی قیمت میں فرق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، اگر کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو ادھار اور نقد کی قیمت میں، پرائس میں فرق ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی اپارٹمنٹ لینے گئے اور آپ نے اپارٹمنٹ بک کرایا، یا پھر آپ نے کہا کہ جی میں یہ اپارٹمنٹ لیتا ہوں، تو اس کی کیش کا جو ریٹ ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، اور اگر آپ ادھار پہ لیتے ہیں تو یہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا ہوگا۔ یا آپ گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کے نقد اور ادھار کی قیمت
فرق ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا جی گاڑی اگر ابھی لیں گے تو 20 لاکھ روپے کی، اگر آپ ادھار پہ لیتے ہیں 10 مہینے یا 20 مہینے پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ 20 سے 22 لاکھ روپے کی گاڑی ہو جائے گی۔ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی مدت، ٹائم ڈیفائنڈ ہو، وقت مقرر ہو اور اس کی اماؤنٹ بھی مقرر ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی جو دینے والا ہے وہ قیمت اپنی مرضی سے لگا رہا ہے اور اپنی مرضی سے بڑھا رہا ہے۔ تو ایک تو ٹائم فکس ہونا چاہیے اور اماؤنٹ اس میں فکس ہونی چاہیے، پھر یہ صورت جائز ہے۔ اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے سود کی بڑی ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ ہمارا یوٹیوب پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر 2-3 ورکشاپس اپلوڈڈ ہیں، ایک پیسہ کے نام سے اپلوڈڈ ہے اور ایک اسی طرح بزنس کی ٹرانزیکشن کس نام سے، ربا کے نام سے، سود ربا کہا جاتا ہے عربی میں ربا کو، اس کے نام سے پوری 2-3 گھنٹے کی ورکشاپ شیخ عثمان صفدر کی موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح المدینہ اسلامک سینٹر کے ویبینار مختلف موضوعات پہ ہوتے رہتے ہیں، اس میں ایک اسلامک بینکنگ اور بزنس ٹرانزیکشن کے حوالے سے ایک ویبینار ہوا تھا، اس میں بھی جا کے ان سوالات کو آپ اپنے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں جو سنی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔